امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر کچھ بدنی عبادات رکھی ہیں اور کچھ مالی عبادات رکھی ہیں۔ ان مالی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت وہ قربانی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ ان میں سے چند ایک آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے کہ قربانی کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ ما ہی ہذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس پر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب ہم قربانی کر لیں گے تو اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یعنی ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، فَصُوفٌ یا رسول اللہ، یعنی جن جانوروں کے بال نہیں ہوتے ان کی اون ہوتی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، یعنی اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ اور قرآن پاک میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو آدمی ایک نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک نیک عمل کو 10 گنا بڑھا دیں گے۔ اور ایک جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں یہ ہمارے اعداد و شمار سے باہر ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک جانور قربان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے تحت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کا جو عمل قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ قربانی کرنا ہے، وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا، انہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارہا واضلافہا، یعنی یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ معزز ناظرین، اس حدیث میں سینگوں، بالوں اور کھروں کا ذکر آیا ہے، گوشت کا ذکر نہیں آیا، یہ بتانے کے لیے کہ جن اعضاء کو ہم استعمال نہیں کرتے ہم ان کو پھینک دیتے ہیں، ان اعضاء پر جب اتنا ثواب ملے گا تو آپ خود اندازہ لگائیں جن اعضاء کو، جانور کے جن اعضاء کو ہم استعمال میں لاتے ہیں ان پر کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اجر و ثواب نہ بھی ملتا تو پھر بھی ہم نے کرنی تھی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ قربانی کرو، گوشت بھی کھاؤ، پھر بھی تمہیں اجر و ثواب اور نیکیاں ملیں گی، لہذا خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ سال میں صرف ایک بار قربانی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سارا سال کھلاتا ہے، لہذا قربانی کرنے کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔